عزیزان گرامی، اس وقت جس نشست کو عنوان دیا گیا وہ یہ کہ اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور اساتذہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ اگرچہ مجمع مخلوط ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ بعض طبقات دینی کام کے حوالے سے، دینی محنت کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ تخاطب کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے، اس لیے کچھ گزارشات اس حوالے سے عرض کروں گا۔ باقی حضرات بھی اس کو سن لیں، چاہے ان کا براہ راست اس سے واسطہ ہو یا نہ ہو، لیکن ان لوگوں سے ضرور واسطہ ہوگا جو ان طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ استعمار، ما بعد استعمار یا پوسٹ کولونیل ایرا جس کو کہتے ہیں، کہ جب کوئی ملک یا قوم طویل غلامی گزار لے، ایسی غلامی جو اس کے تمام اقدار کو بدل کے رکھ دے، جو اس کے ہاں خیر و شر کے تمام پیمانوں کو تہ و بالا کر دے، اور جو ان کے رسم و رواج اور ان کے تہذیب و تمدن ہر چیز کے پیمانے بدل دے، تو وہ ایک خاص دور ہوتا ہے، اور تہذیب اور سماج پر کام کرنے والے لوگ اس کو نام دیتے ہیں کہ وہ قوموں کی زندگی میں یہ وہ والا دور۔ تو ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ جسمانی آزادی حاصل کیے ہوئے ہمیں 5 صدی ہونے کو ہے، 75 برس ہونے کو ہے، اور ذہنی آزادی ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی، ذہنی غلامی کا دور چل رہا ہے۔ اس موقع پر ایک سوچنے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی آزادی حاصل کر لینے کے بعد ذہنی غلامی کے تسلسل کو کون سے ادارے برقرار رکھتے ہیں؟ غالب قوتیں، غالب اقوام کن اداروں کو اپنی نمائندگی کے طور پر اپنی سابقہ مفتوح اور مغلوب قوموں میں چھوڑ کر جاتے ہیں، جو کہ اس توارث کو قائم رکھتے ہیں، اس لیگیسی کو جو کیری کرتے ہیں؟ اس میں سب سے اہم ترین کردار تعلیمی اداروں کا ہوتا ہے۔ یہ اصل ٹاسک ان کا ہوتا ہے، اصل کام ان کو حوالے ہوتا ہے، اور ان کی ایسی ساخت بنا دی جاتی ہے اور ایسے طریقے سے ان کو پروان چڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ بظاہر جغرافیائی اعتبار سے ایک آزاد ملک میں خود وطن کے باشندوں کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود ان سابقہ غالب اور فاتح اقوام کے کام کے لوگ تیار کرتے ہیں۔ انہی کے جیسے ایک فیکٹری کوئی لگا گیا ہو کہ اس کو اس کی مرضی کا مال چاہیے ہو، تو مالک چاہے دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو، فیکٹری اس کی مرضی کا مال تیار کرتی ہے۔ اس کے لیے مالک کا اس کے سر پر ہونا ضروری نہیں۔ دنیا میں جتنی فیکٹریاں، ان کے مالکان فیکٹریوں میں نہیں بیٹھتے، بس انہوں نے ایک نظام بنا دیا، ایک سانچہ طے ہو گیا، اور فیکٹری اس طرح کا مال بناتی رہے گی جب تک مالک چاہے گا۔ ایسے ہی معاملہ قوموں کی زندگیوں میں بھی ہوتا ہے، اور تعلیمی ادارے اس قسم کی انسان سازی کی اور افراد سازی کی فیکٹریاں، ان کو ایک دفعہ ایک رخ دے دیا جائے، ان کا سانچہ طے کر دیا جائے، ان کا نصاب اور ان کا نظام طے ہو جائے، ان کے اساتذہ اور ان کی تربیت کے طریقے طے ہو جائیں، ان کے مقاصد اور ان کے اہداف طے ہو جائیں، ان کا ماحول اور ان کی بود و باش اور ان کی ساری تفصیلات ایک دفعہ جب طے ہو جائیں اور اس کو چلا دیا جائے، رواں کر دیا جائے، تو یہ مطلوبہ صلاحیت اور اہلیت کے لوگوں کو تیار کرتے رہتے ہیں۔ اس خطے سے اور دنیا کے تقریباً تمام خطوں سے جہاں جہاں پر استعمار آیا تھا، جس نام سے بھی، مثلا یہاں انگریز آیا تھا، کہیں فرانسیسی آئے تھے، کہیں پر اطالوی آئے تھے، کہیں پر کوئی آیا تھا، کہیں کوئی آیا تھا، اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں،
وہ جہاں پر بھی وہ گئے ہیں اپنے ایسے اثرات چھوڑ کر گئے ہیں کہ اس میں ان کے زمانے کے اہل وطن یا ان کی تعلیم کے نظام سے گزرے ہوئے لوگ اور ان کے جانے کے بعد والے لوگوں میں کوئی فرق نہیں. جس بندے نے 1910 میں میٹرک کیا ہے یا 1920 میں انگریز کے یہاں ہوتے ہوئے کیا ہے اور جو بندہ 2020 میں کر رہا ہے وہ ایک ہی سانچہ ہے. اس سے اگلی تعلیم بھی اسی انداز کی ہے. اس کا تھوڑا سا بھی تاریخ کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو اس کی تفصیلات معلوم ہے. اب اس معاشرے میں اسلام کو اپنی حقیقی بنیادوں پر اٹھانے کی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی اور اس وقت تک وہ اپنے نتائج نہیں دے سکتی جب تک وہ ان عصری تعلیمی اداروں میں سرایت نہ کر جائے. جب تک وہ ان عصری تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ اسکول ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، جب تک اس کے اثرات اس میں اس حد تک رچ بس نہ جائیں کہ جن لوگوں نے نظام بنایا تھا یا بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہے ہیں وہ ان کے مطلوبہ نتائج سے برعکس نتائج نکلنا شروع ہو جائیں. اور یہ بہت ایک کرنے والا اہم ترین کام ہے مگر اچھا خاصا دشوار کام. اتنا آسان نہیں ہوتا. چیزیں جس مقصد کے لیے جس داغ بیل ڈالی جاتی ہے وہ اسی پر کام کر رہی ہوتی ہیں عام طور پر، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس امت اسلامیہ کو پوری دنیا میں درپیش ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ مصر میں بھی یہی ہے، ترکی میں بھی یہی ہو رہا ہے، باقی ملکوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. سعودی عرب پر چونکہ اس طرح سے استعمار کا قبضہ نہیں رہا اور ترکوں سے جب ملک لیا حجاز کے لوگوں نے اور نجد کے لوگوں نے اور قسیم کے قبائل نے، تو براہ راست سمجھیں کہ ترکی کے ہاتھ سے موجودہ سعودی قبائل کے ہاتھ میں حکومت گئی ہے. تو اس لیے وہاں پر یہ اثرات نسبتاً کم تھے. اس لیے آپ دیکھیں، آپ میں سے جو باخبر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ اسلامی دنیا میں سعودی تعلیمی نصاب کے ساتھ رہا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے اثرات درست نہیں ہیں. امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹیں آئیں، انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے نصاب کو اثر نو مدون کر رہے ہیں اور ہم اب نئے ادارے بنا رہے ہیں، نیا نصاب بنا رہے ہیں اور بالآخر وہ نیا نصاب اب آہستہ آہستہ نافذ ہو رہا ہے. اور وہ نصاب ہے جو امریکیوں نے اور سعودی حکومتوں نے انہوں نے مل کر، خلیج کی دیگر ریاستوں نے مل کر طے کیا ہے کہ ہماری نئی نسلیں اب کیا پڑھیں گی. یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، کہ آپ کی نئی نسلیں کیا پڑھ رہی ہیں. درود شریف پڑھیے. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے یہ جو متبادل دینی نصاب بنایا تھا، ہمیں تو انگریزوں نے یہ نہیں کہا تھا اس خطے میں آ کر کہ آپ لوگ دین نہیں پڑھا سکتے. انہوں نے تو ہمارے لیے دینی تعلیمی ادارے بنائے تھے. یہ لاہور کا اورینٹل کالج ہے، یہ تو بنے ہی دینی تعلیم کے لیے تھا، اس میں درس نظامی پڑھایا جاتا تھا. انگریزوں نے ہمارے لیے دلی کالج بنایا تھا، ہمارے لیے تعلیمی ادارے بنائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ دین پڑھائیں یا درس نظامی پڑھائیں، جو چیز آپ پڑھانا چاہتے ہیں، آپ جو نصاب رکھنا چاہتے ہیں، بڑے اونچے درجے کے علماء بھاری بھرکم تنخواہوں پر انگریز سرکار مقرر کر کے دے گی آپ کو، آپ لوگ اپنا دین پڑھائیں. ہمارے روشن ضمیر بزرگوں نے اس پیشکش کو کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ معاملہ صرف نصاب کا نہیں ہے. انگریزوں کے بنے ہوئے تعلیمی اداروں میں چاہے ہم درس نظامی کا اپنا نصاب لے بھی جائیں تو جو افراد تیار ہوں گے وہ ہمارے نہیں ہوں گے، انہی کے کام کے لوگ ہوں گے. اور یہ پیشکش بھی اسی لیے ان کی طرف سے، اور اس زمانے سے وہ ادارے اپنے لوگ تیار کر رہے ہیں. آج تک کبھی وہ ادارے بند تو نہیں ہوئے، تقسیم ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ ادارے چل رہے ہیں تقسیم سے پہلے کے بنے ہوئے، اور بھاری بھرکم تنخواہوں مشاہروں کے ساتھ چل رہے ہیں. ادھر سے بھی لوگ دین پڑھ کے نکل رہے ہیں، عربی کے بڑی مہارتیں حاصل کر کے نکل رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہمارے بزرگوں نے 150 سال پہلے حفاظت دین کے لیے مسلمانوں کے الگ تعلیمی اداروں کی ضرورت کو محسوس کیا. پھر اس میں ہماری جتنی بساط تھی اور قوم کا جس حد تک تعاون تھا، اس حد تک ان اداروں نے، اور جہاں تک جو چیزیں محفوظ رکھ سکتے تھے
عصری تعلیم بھی ان اداروں کے پیش نظر تھی. یہ نہیں تھا کہ اس وقت طے ہوا تھا کہ ہم صرف دینی تعلیمی اداروں کو ترجیح تھی، لیکن علماء اس زمانے بھی سمجھتے تھے کہ اپنی اس قوم کو عصری تعلیم بھی اپنے طریقے سے دینی چاہیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ عصری تعلیم دینے کے لیے جو وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو اسباب چاہیے ہوتے ہیں، وہ علماء کے پاس نہیں تھے، وہ قوم کے پاس تھے. اور قوم کی ترجیح یہ تھی کہ ہم نے عصری تعلیم انگریزوں سے حاصل کرنی ہے، اور علماء کی زیر نگرانی یا ان کے بنائے ہوئے کی ترتیب پر اس کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں تھی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جو انگریزوں کے خالص تعلیمی ادارے، مثلا ایچسن کالج جو بنا ہی ایک خاص ترتیب کے ساتھ تھا، یا پشاور کا ایڈورڈز کالج ہے، یا آپ کا گھوڑا گلی کا کالج ہے، یہ سارے ادارے جو ہیں آج بھی ہماری پوری قوم کی ترجیح میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں. لوگوں سے پوچھیں لوگ اپنے بچے کہاں پڑھانا چاہتے ہیں، وہ تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے. تو یہ انگریزوں کے جانے کے 75 سال بعد بھی وہ ہماری ترجیح میں سب سے اوپر ہے. تو آپ سوچیں کہ جب وہ نئے گئے ہوں گے اور جب وہ خود یہاں موجود ہوں گے تو قوم کی ترجیح کیا رہی ہوگی. چاہے جتنا بھی علماء یہ واویلا اور یہ دہائی دیتے رہے کہ اس کے نتیجے میں تمہاری نسلیں پرائی ہو جائیں گی، تمہارے بچے جو ہیں وہ دوسروں کے اعلی کار بن جائیں گے، اسلام کے ساتھ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی والہانہ اور عاشقانہ وابستگی کم ہوتے ہوتے ان کو کسی زمانے میں الحاد تک پہنچا دے گی. اور اب آپ الحاد کی فصل کو پکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ملحدین کی جتنی بڑی بڑی جماعتیں تیار ہو گئی، اساتذہ تیار ہو گئے، اور اب کھلا الحاد کی باتیں درسگاہوں میں ہونے لگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے بارے میں استہزائیہ جملے اور تحقیر اور توہین پر مبنی باتیں آج تعلیمی اداروں میں عام ہو گئیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اوپر رد عمل کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ منظر نامہ ہے جو ہمارے سامنے اپنے ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ. اس میں جو لوگ دین کا درد رکھتے ہیں، وہ لوگ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو اس معاشرے کی رگوں میں اسلام کی روح کو دوڑانا چاہتے ہیں، اسلام کا خون دوڑانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں دین کے اثرات کیسے جائیں گے، کیسے ایسے محنت کی جائے. یہ باہر سے کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اندر سے جو باتیں ہوتی بھی ہیں ہمیں اس کا پتہ چلتا رہتا ہے بہت ساری چیزوں میں، اور کہ کیا اگر کوئی بات اٹھے بھی صحیح، تب بھی پہلے سے نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا یا اس سے کوئی مثبت نتائج حاصل کرنا بہت مشکل ترین کام ہے. پچھلے دنوں میں آواز اٹھی، ہم سب نے اس کا خیر مقدم کیا بظاہر، کہ عصری تعلیمی اداروں میں سیرت پڑھائی جائے گی، مستقل پڑھائی جائے گی، اور بہت اونچی سطح سے اس کے اوپر بار بار بات ہوتی رہی. ہم نے اس وقت اپنے رفقا سے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیرت کے نام پر کیا پڑھائیں گے، عنوان تو سیرت کا، تو یہ پڑھائیں گے کیا، اس کا کنٹینٹ کیا ہوگا، مواد کیا ہوگا، اس میں مادہ تدریس کیا ہوگا، کیونکہ سیرت کے نام پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی نے ہم سے رابطہ کیا کہ چونکہ آپ لوگوں کے یہاں سیرت بہت پڑھائی جاتی ہے تو اس میں آپ لوگوں کی رہنمائی بھی چاہیے، مشاورت بھی چاہیے. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے اہداف دیں، آپ سیرت کے ذریعے کیا چاہتے ہیں. جو دنیا کے تمام تعلیمی نصابوں میں سب سے پہلے ہدف، یا جس کو آپ لوگ ویژن کہتے ہیں، کہ طے کیا جاتا ہے کہ کیا ہدف چاہیے، تو اس کا تو کوئی واضح جواب ہمیں نہیں ملا. لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک خاتون ہیں، کیمبرج سے پڑھ کے آئی ہیں، کہ ان کے حوالے کیا گیا کہ اب آپ سیرت کا نصاب تیار کریں. پھر وہ نصاب جب تیار ہو گیا تو وہ بھی ہمیں مل گیا. تو اس کو جب ہم نے دیکھا تو اس میں سیرت تو نہیں تھی اور باقی سب کچھ تھا، اس عنوان یہی تھا اس کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چاہے کسی کی نیت درست بھی ہو، اگر ہم لوگوں کی نیتوں پر حکم نہ بھی لگائیں، ساخت ایسی بن گئی ہے، نظام ایسا بن گیا ہے کہ کوئی خیر کی بات بھی اگر کسی کے دل میں آئے تو نتیجہ شر برآمد ہوتا ہے. کوئی درست بات بھی کرنا چاہے تو درست نتائج نہیں برآمد ہوتے، اس کے جو درکار نتائج ہیں وہ نہیں برآمد ہوتے. اس صورتحال میں دو کام ہیں جو الگ الگ کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ ان اداروں کی ساخت کو درست کرنے کی محنت ہے، اپنے عصری تعلیمی ادارے قائم کرنا ہے، اور اس میں اچھے طریقے کے ساتھ نصاب اور اساتذہ، یہ کام ہے جو بہرحال ہونا چاہیے، اور اس پر جتنا بھی لوگ اس کی محنت کریں کم ہے. دوسرا یہ کہ
باہر سے آپ کو ایک ایسی محنت کرنی پڑے گی جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اداروں کا نصاب اور ان کا نظام تربیت اور ان کا ماحول آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے نونہالوں کو، اپنے نوجوانوں کو، نئی نسلوں کو دین کا مزاج کس طریقے کے ساتھ دینا ہے، کیا کام ایسا کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں، ان کے ماحول میں دین کی عظمت پیدا ہو، دین پر عمل کرنے والے لوگ یا دین کو لوگوں کی زندگیوں میں لانے والے لوگ پورے اعتماد کے ساتھ ان اداروں میں کام کریں، ان کے اوپر محنت کریں، ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس کے لیے مؤثر ترین چیزوں میں سے ایک چیز جس کو ہمارے ساتھی جگہ جگہ تجربہ کر رہے ہیں، وہ یہ اس طرز پر جہاں اس مرکز سے جو تعلیمی، جو اصلاحی اور ذکر کی مجالس اور لوگوں کو جوڑنا اپنے ساتھ، اور جہاں جہاں پر بھی اللہ والے اور مشائخ بیٹھے ہیں ان کے پاس لے کر جانا، یہ ایک طریقہ ہے جو اگر نظام جتنا بھی آپ کے ساتھ موافق نہ ہو تو اگر اس کو زور و شور کے ساتھ کیا جائے تو اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس کی کمی، اس کی طلب لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے بھی تعلیمی اداروں میں اس کو ہدف بنا کر کام کیا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے نتائج ان کو دکھائے ہیں۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ہمیشہ مثال میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور یونیورسٹی کے اندر بیٹھ گئے اور اسی مشن کو لے کر بیٹھے۔ آج یہاں بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے متوسلین، ان کے منتسبین یہاں تشریف فرمائے اس مجلس کے اندر، اور وہ بتا سکتے ہیں کہ ان 50 60 70 سالوں میں ان کی محنت کے نتیجے میں پشاور یونیورسٹی اور اس سے منسلک جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے اور پورے شہر کے ماحول کے اوپر کیسے انقلابی اثرات مرتب ہوئے۔ ان اداروں سے ایسے مشائخ حاصل ہوئے، انہی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر، انہی اداروں سے پڑھ کر ایسے اہل اللہ تیار ہوئے کہ ان سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ہزاروں لوگوں نے ان سے دینی استفادہ کیا، حالانکہ وہ ان اداروں کی پیداوار تھی، اور اس زمانے کی پیداوار تھے جب انگریز کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، زیادہ دور بھی ابھی ان کا نہیں گزرا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ترتیب اگر منظم طریقے کے ساتھ دینی تعلیمی اداروں میں قائم کی جائے اور طلبہ کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کے اثرات بالآخر نکلتے ہیں، اور یہاں سے ہی بڑے پختہ دینی مزاج اور ذوق رکھنے والے لوگ میسر آتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ان تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ اسکولوں کی سطح پر ہوں، کالجوں کی سطح پر ہوں، یونیورسٹیوں کی سطح پر ہوں، اس میں ہاسٹلوں کے اندر، ہاسٹلوں سے باہر طلبہ کے ساتھ اور اساتذہ میں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ ان کو جو ہمارے ہاں ابتدائی طریقہ ہے کہ مجالس ذکر کے ساتھ جوڑا جائے۔ جتنے لوگ، ہم مجلس ذکر کا مطلب بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا جائے پھر اس کو ذکر کرایا جائے، 3 4 5 لوگ، ایک کمرے میں رہنے والے لوگ، چند اساتذہ کا مل جانا، چند طلبہ کا مل جانا، اور وہاں پر اس کا آغاز کر دینا اس ادارے میں، اس سے انشاءاللہ اس بات کی پوری امید ہے کہ وہاں سے لوگوں کو اپنے سامنے ایک منظر اور لوگوں کو اپنے سامنے ایک ذریعہ کم از کم نظر آ جائے گا کہ جس سے وہ اگر جڑ جائیں تو پھر اپنی استعداد کے مطابق جتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ دین کے رستوں کے اوپر اسی ترقی کے رستے پر چلتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس ماحول سے خود بچیں گے، اس کے مضر اثرات سے بچیں گے، بلکہ اللہ جل شانہ اس کو دین کا ایک ایسا خادم بنا دے گا کہ اس بندے کے ذریعے آگے پھر خدا جانے کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ لگیں گے۔ ایک چیز جو اس میں بڑی مثبت ہے اور جس سے بڑی امیدیں پیدا ہوتی ہیں اور تجربات سے جو بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ اگر یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبہ کو ایک دفعہ دین کی طرف لگا دیں تو جو خود اعتمادی ان میں ہوتی ہے، اور ایک نوجوان ہوگا 2000 افراد کے تعلیمی ادارے میں، مگر وہ پورے قد کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اپنے دین کو لے کر کھڑا ہوا ہوگا، اور نہ اس کو اپنے سراپے کے اوپر کوئی حجاب ہوگا اس کے دل میں، پگڑی پہن کر، لمبا کرتا پہن کر، اونچے پائنچوں کے ساتھ وہ تنہا تعلیمی ادارے کے اندر آپ کو گھومتا پھرتا نظر آئے گا۔ آپ چلے جائیں کسی بھی تعلیمی ادارے میں، آپ کو ایسے نوجوان ملیں گے جو بہت عجیب محسوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہزاروں لوگ دوسری طرح سے ہیں، اور بڑی حوصلہ شکنی ہے اس حلیے کی، اور اس کو تو طالب علم بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہر جگہ اس کا کارڈ طلب کیا جاتا ہے کہ تم واقعی طالب علم ہو یا کوئی اور مولوی صاحب چلتے چلتے ادارے میں داخل ہو گئے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود
ان رویوں کے باوجود وہ نوجوان پورے اعتماد کے ساتھ ان اداروں میں پھرتے ہیں. آپ اگر جا کر ان کو دیکھیں تو وہ کون ہوتے ہیں؟ یا تو تبلیغی جماعت سے وابستہ نوجوان ہوں گے یا بزرگوں اور خانقاہوں اور اللہ والوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہوں گے. یہی دو تربیت گاہیں یا یہی دو تعلیم گاہیں ہیں اس وقت کہ اس سے یکسر اپنے ماحول کے مخالف پورے دین کے اوپر کھڑے ہونے کی اور پورے طور پر سنت کے مطابق چلنے کا جو حوصلہ انسان میں پیدا ہوتا ہے اور جو اس کا اعتماد اس میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کے، اور یہ کتنی بڑی ایک مثال ہوتی ہے. اس مثال کو دیکھنا صبح و شام ہی ایک دعوت ہوتی ہے. ایک ادارے میں 10,000 لوگ ہوتے ہیں اور لوگ صرف اپنے شناسہ لوگوں کو جانتے ہیں. اس کو پورا ادارہ جانتا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ یہ سب سے بالکل مختلف ہے. سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک بندہ ہے اور یہ ہم سب سے اس کا پہناوا الگ ہے، اس کا لباس الگ ہے، اس کی شکل الگ ہے اور نمازوں کے اوقات میں یہ نظر آئے گا. ایسے لوگ اگر ان تعلیمی اداروں میں زیادہ تعداد میں پیدا کر دیے جائیں اور یہ لوگ صرف جو اس طرح کے لوگ ہوں جن کو یہ تبدیلیاں جن میں آئی ہیں وہ صرف اپنی تبدیلی پر اکتفا نہ کریں اور اپنے ذاتی دین کے اوپر اپنے ذاتی عبادات پر صرف اکتفا نہ کریں اور وہ بھرپور طریقے کے ساتھ ان اداروں میں کام کریں تو کچھ عرصے میں صورتحال پلٹ سکتی ہے. کچھ عرصے کے اندر یہ لوگ زیادہ ہو سکتے ہیں اپنی تعداد کے اندر اور ان کا ماحول جو ہے وہ ان کے لیے خود بخود موافق ہو سکتا ہے. بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ زیادہ نہیں تو کم سے کم وہ اتنے معتد بہا تعداد میں ہو گئے ہیں کہ وہاں پر ماحول کے اوپر وہ ایسے اجنبی اور ایسے اکا دکا کی تعداد میں نظر نہیں آتے بلکہ اچھی خاصی بڑی تعداد میں وہ نظر آتے ہیں. اور جب ان کی تعداد بڑھتی ہے ان کا ماحول آہستہ آہستہ راسخ ہونا شروع ہوتا ہے تو نئے آنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جو کالجوں یونیورسٹیوں کے اساتذہ کرام اس مجمع میں تشریف فرمائیں اور جو طلبہ موجود ہیں، آپ کے سامنے ایک منظر ہے، ایک ماحول ہے دین کا. یہ ایک تربیت گاہ ہے جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں. اس تربیت گاہ سے آپ ایک فائدہ اٹھائیں اور فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تربیتی نظام ہے، یہاں جو وقت مانگا جاتا ہے تاکہ یہ چیز آپ کے اوپر پختہ ہو جائے، تاکہ آپ پر یہ رنگ چڑھ جائے. یاد رکھیے گا کہ کسی ماحول میں کام کرنے کے لیے اور خاص طور پر جب ماحول موافق بھی نہ ہو تو بہت پختہ رنگ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ انسان ڈگمگاتا رہتا ہے. انسان اپنی خود اعتمادی جو ہے اس کو مضبوط نہیں رکھ پاتا ہے، پھسل جاتا ہے بعض اوقات. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پر جو اس کا اپنا رنگ ہو وہ پختہ ہو. دوسرا یہ کہ اس کی بات جو ہے وہ مؤثر ہو، اس کا ذہن اتنا مضبوط ہو، اس کے خیالات اور نظریات میں اتنی زیادہ پختگی ہو کہ وہ بڑی سے بڑی مخالفت کے باوجود اپنی بات کو صحیح طریقے کے ساتھ کرنے اور کرتے رہنے، چاہے اس کو نتائج مل رہے ہوں یا نتائج نہ مل رہے ہوں، وہ اس کو کر سکے. اس کے لیے اپنے اوپر ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ خود پر محنت کیے بغیر نہیں آ سکتا. ایک آدمی جو ذکر کی دعوت دے رہا ہو اور اس کے اپنے اوپر ذکر کے اثرات نہ ہو، ایک آدمی جو اس کے میں اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف بلا رہا ہو اور اس پر خود اس کے اثرات نہ ہو تو ایسی دعوت مؤثر نہیں ہوتی. یہ چیز چلتی نہیں ہے، ماحول پر غالب نہیں ہو سکتی کبھی بھی اور نہ لوگوں کے لیے اس میں کوئی کشش ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ لوگ جیسا یہاں آئے، یہاں آپ ماشاءاللہ بیانات سن رہے ہیں. ایک بات تو اپنے ذہن میں بہت رکھیں کہ یہاں اس اجتماع کی آغاز سے اس پر بات ہو رہی ہے الحمدللہ کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے. یہ ایک پورے سال اس مرکز میں اور پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے ایمان و تقوی کا، یہ اجتماع گویا کہ سمجھے کہ اس محنت کا ایک خلاصہ ہوتا ہے. اس اجتماع کا بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس محنت کو، اس ترتیب کو، طریقہ کار کو سمجھیں، سیکھیں، اس کی اہمیت ان کے دل میں پیدا ہو اور اس کے بعد پھر وہ اس طریقے سے جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کر اس کام کو شروع کریں. اس خیال سے سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی جلسہ نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی فقط لوگوں کو اتنی یہاں پر اس جگہ لوگوں کا جمع کرنا اتنا دشوار ہے، اتنا مشکل کام ہے یہاں یہ بندوبست کرنا. اس کی تفصیلات سے اگر آپ آگاہ ہو جائیں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی. یعنی یہ کام شہروں میں آسان ہوتا ہے، وہاں سارے وسائل ہوتے ہیں. یہ ایسی آپ کو پتہ ہے بجلی یہاں نہیں ہے، گیس یہاں پر نہیں ہے، پانی جیسی چیز جو عام طور پر ہر جگہ بہت آرام سے مل جاتی ہے. یہ وہ علاقہ ہے کہ یہاں پر 10 کنویں کھودو تو کسی ایک میں سے پانی نکلتا ہے، وہ بھی ناکافی ہوتا. پھر اتنا پانی محفوظ کرنا، آپ کتنا بڑے لوگ تعداد بیٹھے ہیں، آپ سوچیں سب باوضو بیٹھے ہیں اور مستقل باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سارے مجمع کا پانی پورا کرنا، پھر یہاں پر دیگر چیزیں مکمل کرنا، یہ ایک بہت
یہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو اس خدمت میں کسی ایک شعبے میں نہیں، جو تمام شعبوں کی خدمت کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک شعبہ تو صرف اپنی ضروریات سے، اپنے تقاضوں سے واقف ہوتا ہے۔ جو لوگ تمام شعبوں کو دیکھ رہے ہیں، جو 90-95 کے لگ بھگ شعبے ہیں، جو ان سب کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اس مجمع کو یہاں پر اکٹھا کرنا، اور یہ 4 دن اکٹھا کیے رکھنا۔ آپ کو پتا جمعرات سے، لوگ تو خیر اس سے پہلے بھی آ گئے تھے، لیکن اس دفعہ جو اجتماع ہوا تو جمعرات کو مجمع کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی جمعرات کی صبح کو کہ دعا، پچھلے سالوں میں ایسے سال بھی ہم نے دیکھے کہ جب دعا کا مجمع بھی اس سے کم ہوتا تھا، جو جمعرات کو جتنا مجمع ہو گیا۔ مجھے یاد ہے اسی جگہ بیٹھ کر ہم بات کرتے تھے تو مجمع یہ تالاب سے بھی بہت پیچھے آخری دن، یعنی دعا کے وقت کے اندر اتنا مجمع ہوتا تھا کئی سال پہلے۔ تو اتنی تعداد میں الحمدللہ آپ لوگ آئے ہیں، اور آپ کو یہاں جمع کرنے میں 4 مہینے، 3.5-4 مہینے پہلے سے اجتماع کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ یہ انتظامی تیاری کی بات کر رہا ہوں، اور دعوت کی تیاری تو پورا سال چلتی ہے۔ حضرت سفر فرماتے ہیں ملک کے طول و عرض میں جہاں ہم جاتے ہیں اجتماع کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کتنے حضرات جہاں آئے ہیں مختلف شہروں سے، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے شہروں میں آنا ہوا، بیانات ہوئے، اس میں اجتماع کی دعوت دی گئی۔ تو اس کی دعوتی تیاری تو پورا سال چلتی ہے، اور جو انتظامی تیاری ہے وہ 4 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اس سارے انتظامات کو کرنے کے لیے، تاکہ یہ کتنے قیمتی دن ہوتے ہیں آپ سوچیں۔ یہ جمعرات کے دن کا تو خیر ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، اتوار کا بھی چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، 2 دن پورے ہوتے ہیں، ہفتہ اور اتوار، 2.5 دن کہہ لیں آپ، باقی دونوں طرف کے تیسرے اور چوتھے دن کا کچھ حصہ ملا لیں، تو یہ 2.5 دن کی کا وقت ہے یہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ اس وقت میں یہاں خواہش یہ ہوتی ہے اجتماع کے میزبانوں کی کہ پوری بات آپ کے سامنے رکھی جائے، اور آپ پورا ایک پیغام لے کر اپنے ساتھ جائیں۔ اور چونکہ یہ کام جس سے ہم سب وابستہ ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے میں دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے، اور کامل اور پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت، انفرادی اور اجتماعی دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے، ایک شخص کی ذاتی زندگی کے بھی اور اس کے معاشرے کے دین کو بھی زندہ کرنے کی محنت ہے۔ تو فائدہ اس وقت ہوگا اور نتیجہ اس وقت حاصل ہوگا جب اجتماع میں شریک ہر شعبے کا فرد اپنے ذمے جو کام ہے اس کو سمجھے گا۔ اس اجتماع سے وہ اپنے ذمے کیا تشکیل لے کر گیا، یہاں سے اپنے ذمے کیا کام سمجھ کر وہ گیا۔ تو اس سے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت جو اس وقت گفتگو تھی اس میں کہا گیا کہ یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، اسکولوں کے اساتذہ اور طلباء کو خاص طور پر یہ پیغام دیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان کے کرنے کا کام کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے پوری تفصیل عرض کی کہ یہ ماحول ہے، یہ فضا ہے جو ہمیں ملی ہے، یہ اس کے مسائل اور اس کی دشواریاں اور پریشانیاں ہیں، اور اس میں ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ تو شروع کہاں سے ہوگا؟ شروع اپنی ذات سے ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے ایلیجبل کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے اہل کریں، اور وہ اس طرح کہ آپ آئیں، وقت لگائیں، 40 دن یہاں پر لگائیں، پورا سال کسی وقت بھی آپ آ سکتے ہیں، اپنی چھٹیوں کے اعتبار سے آ سکتے ہیں۔ اس 40 دن میں آپ کو کام کرنے کا ڈھنگ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو کام کرنے کا طریقہ آ جائے گا، آپ کے اندر وہ پختگی پیدا ہو جائے گی جو آپ کسی بھی ماحول میں جا کر، مخالف سے مخالف ماحول میں، الحمدللہ ہمارے ساتھی دنیا کے، آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، 100% نہیں تو بہت سے علاقوں میں تو 100% طلبہ مسلمان ہوتے ہیں آپ کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور نہیں تو 99% لوگ مسلمان۔ آپ غیر مسلم طلبہ کو گن لیں، کیا تناسب بنتا ہے ان کا۔ یہاں سے تربیت پا کر جانے والوں میں وہ ساتھی بھی ہیں جو ایسے اداروں میں گئے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد 1%، بعض اوقات 1% سے بھی کم ہے، وہاں انہوں نے ذکر کی مجالس، وہاں پر ہی پورا کا پورا ماحول قائم کر دیا، اور اس کے اثرات وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے نتائج وہ دیکھ رہے ہیں۔ جس پابندی کے ساتھ انہوں نے اس کو، اور استقلال کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کیا، وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، مغربی ملکوں میں بھی، مشرقی ملکوں میں بھی، اور عالم کفر میں، تو اس کے نتائج اللہ تعالیٰ نے وہاں دکھائے ان کو۔ حالانکہ مسلمانوں کی تعداد ہی بہت تھوڑی، 10,000 طلبہ میں سے 200 مسلمان ہیں، 20,000 طلبہ میں سے 200 مسلمان ہیں، اور وہ جو 200 مسلمان ہیں وہ بھی کسی ایک زبان کے نہیں ہیں، وہ دنیا کے مختلف ملکوں کے، عربی بولنے والے بھی ہیں، اردو بولنے والے بھی ہیں، ہندوستان کی مقامی زبانیں بولنے والے بھی ہیں، بنگالی بولنے والے بھی ہیں، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہاں پر ان سے بات کرنے میں بھی دشواری یہ ہے کہ وہ کون سی زبان بولی جائے جو سب کو سمجھ میں آئے، تو اور سب کے ساتھ جس سے بات ہو سکے۔ وہاں پر اس کے اثرات اللہ پاک نے اتنے دکھائے، صبح و شام سارا دن کارگزاریاں آتی رہتی ہیں، پرانے ساتھی سارے باخبر ہیں اس بات سے۔ تو یہاں تو ہمیں بہت زیادہ آسانیاں، سب سے بڑی آسانی لوگوں کا مسلمان ہونا ہے۔
یہ اتنی بڑی آسانی ہے جس کی کوئی حد نہیں کہ جی جتنے لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں آپ سب کے سب مسلمان ہیں. کسی بندے کو دیکھ کر آپ کو یہ تردد نہیں ہے کہ اس کو سلام کروں یا نہ کروں, پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں. آپ اپنے لوگوں کو سب کو کھلے دل کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. اس ماحول میں دین کا کام کرنا بالکل بھی دشوار نہیں ہے, چاہے آپ کے ساتھ آپ کو کسی کا تعاون حاصل ہو یا نہ حاصل ہو. تو پہلی بات اس میں یہ کہ خود سیکھ لیں اس بات کو. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ اور آپ پورے جذبے کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ اور ایک اضطراب اور بے چینی کے ساتھ, چاہے آپ اپنے ماحول میں تنہا ہو, چاہے بالکل ایک ہو اس پورے ادارے میں, جتنا بڑا ادارہ بھی ہو, وہاں پر آپ کام کا آغاز کر دیں. لوگ دیکھیں کسی بھی چیز کو وجود دینے کے لیے, کسی بھی چیز کا ماحول بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کو وجود میں لانا ضروری ہے. وہ چیز موجود تو ہو وہاں پر. اگر موجود ہی نہیں ہے, آپ ہیں اس ماحول میں لیکن آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے, آپ موجود ہیں اس ماحول میں لیکن آپ کے پاس کوئی دعوت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی نظم نہیں ہے, آپ کے پاس لوگوں کو بلانے کی اور جوڑنے کی اور بٹھا کر بات بتانے اور سمجھانے کی یا ذکر کرنے اور کرانے کی اور اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے کہ خود بخود تو یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے, یہ تو اللہ کے کن سے بھی ہو سکتا ہے پوری دنیا میں, لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے ایک ترتیب مقرر کی ہے کہ لوگوں کو اس کی محنت کرنی پڑے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں اس پہ شاہد عدل ہیں کہ نبی کیسے محنت کیا کرتے تھے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ چاہے ایک فرد ہو وہ اپنے کام کا آغاز کر دے, ایک یا دو لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر, جو اس کے قریبی ترین لوگ ہیں, سب سے پہلے اپنے ساتھ کا دوسرا بندہ تیار کریں اور اس کو لے کر آپ آغاز کریں کسی کی نگرانی اور سرپرستی میں. اور الحمدللہ اس نگرانی اور سرپرستی کے لیے ہر علاقے میں اب لوگ موجود, ہر علاقے میں ہمارے حضرت کے خلفاء, مجازین, یہاں کے تربیت یافتہ لوگ, پرانے ساتھی موجود ہیں. آپ ان کی سرپرستی میں کام کو شروع کریں, کیونکہ آپ کو ضرورت پڑے گی قدم قدم پر. علماء سے رابطہ رکھیں اور اس کام کو سمجھنے والے پرانے ساتھیوں سے رابطہ رکھیں, تاکہ جب آپ کو مشورے کی ضرورت پڑے تو آپ درست طریقے کے ساتھ صحیح سمت کے اندر اپنے قدم کو اٹھائیں. اس سے آپ شروع کر کے دیکھیں, واپس جا کر اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور 1 سال آپ بھرپور محنت کریں, 1 سال کے بعد آپ اس کے نتائج کو دیکھیے. آپ دیکھیں, ہم نے چونکہ اسی طبقے سے زیادہ واسطہ ہے, ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک مسکین سا طالب علم اپنے ادارے کے بڑے بڑے اساتذہ اور انتظامی سربراہوں کو اس طرف لانے کا باعث بن جاتا. ایک طالب علم, اس کی وجہ سے اس کے اساتذہ بھی آ جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو انتظامی اعتبار سے بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں وہ بھی, ان کے دلوں کے اندر بھی تک بھی وہ پہنچ جاتا ہے, ان کو بھی دین کی طرف لے آتا ہے, ان کو بھی ماحول میں جوڑ دیتا ہے. اس میں حیران کن کارگزاریاں نوجوانوں کی سامنے آتی رہتی ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان, اللہ جل شانہ تو انسان کی اس دنیاوی حیثیت کو یا اس کے مال کو یا اس کے شکلوں کو تو اللہ نہیں دیکھتے, اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. تو دلوں میں جب بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے اور کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جس دن ان تعلیمی اداروں کا ماحول اور ان کا رخ ہم درست کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس میں خیر کو غالب کرنے میں کامیاب ہو گئے, یہ ضروری نہیں کہ 100% لوگوں کو ٹھیک کرنا, اگر آپ نے یہ خیر کو 51% بھی کر دیا, خیر کو اس میں غالب کر دیا, تو اس سے جو نکلنے والے لوگ ہوں گے پھر وہ حقیقی معنوں میں وہ لوگ ہوں گے جس کی اس امت کو ضرورت ہے, اور وہ لوگ ہوں گے جن میں اس امت کی قیادت کی صلاحیت ہے, اور وہ لوگ ہوں گے جو پھر اس پورے معاشرے میں عدل و قسط کے نظام کو قائم کریں گے, جو انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ